السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ماہ رجب جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے، تو آئیے آج ہم ماہ رجب کی فضیلت بھی جانیں گے اور اس میں کون کون سی دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، کن کن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو بھی جانیں گے۔ اور ماہ رجب کی جو دعا ہے تو اسے صحیح طریقے سے پڑھیں گے بھی اور ان کا ترجمہ بھی جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے ماہ رجب کے بارے میں پہلے جانتے ہیں کہ آخر ماہ رجب ہے کیا۔ تو ماہ رجب یعنی رجب کا جو مہینہ ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے ہیں۔ اب حرمت والے ہے مطلب اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے مہینے کا حرمت والا ہونا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر چیز کا ثواب یا عذاب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم عبادات کر رہے ہیں تو ہمیں دگنا ثواب ملے گا، اور اگر ہم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اس میں بھی دگنا عذاب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے حرمت والے مہینے کی حقیقت، یعنی اس مہینے کو اللہ نے الگ سے زیادہ عزت بخشی ہے، اس لیے ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ماہ رجب یعنی حرمت والے مہینوں میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے تو اسے سال کے دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص رجب اور دوسرے جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو سال کے دوسرے مہینوں میں بھی وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، یعنی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے ان حرمت والے مہینوں میں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی فضیلت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر کوئی ایک شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی جو فضیلت ہے تو یہ پورے مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمام انبیاء علیہم السلام میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے تو یہ میری امتی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ رجب ہو، شعبان ہو، ان مہینوں میں عبادت کا خاص اہتمام کیا ہے، اس لیے صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمیں ان مہینوں کی قدر کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے۔ اور اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں ثواب بھی دگنا ملے گا، اور دوسرا یہ کہ رمضان جو آنے والا ہے برکتوں والا مہینہ، تو اس کی بھی ہمیں ابھی سے عادت ہو جائے، پریکٹس ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا ہے نا اکثر جب ہم کوئی اوکیجن آنے والا ہوتا ہے تو ہم الگ سے کتنی تیاریاں کرتے ہیں اس کی، اسی طریقے سے جب رمضان آنے والا ہے تو کیوں نہ ہم اس کی تیاریاں پہلے سے ہی شروع کر دیں، اور یہاں پر ہمیں ثواب بھی دگنا ملے گا۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ ان مہینوں میں عبادت کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب دعائیں کون سی پڑھنی ہے؟ تو دیکھیے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ دعا ہمیں کثرت سے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جب بھی یاد آ رہا ہے تو ہمیں اس دعا کو اپنی زبان پر اور اپنے دل میں دہراتے رہنا ہے، کیونکہ دیکھیے وقت کا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں رجب تک پہنچا دیا تو اب اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، اس دعا کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو ہمیں ان چند کاموں کو ضرور کرنا ہے، ایک تو ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا ہے، دوسرا گناہوں سے بچنا ہے، اور تیسرا دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔